اور میرا ساتھ لیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بآواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہر چند کے آج کی مجلس موسمی حالات کے پیش نظر کافی تاخیر سے شروع ہوئی، لیکن کربلا والے 3 ہی تو دنوں کے مہمان رہ گئے. میں اور آپ تھکیں تو کتنا تھکیں گے، میں اور آپ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے نام حسین پہ قربانی دیں گے تو کتنی دیں گے. سلام ہے علی کی بیٹیوں کو جو نام حسین کو کربلا سے لے کے کوفہ و شام کی جانب چلے. آج کی شب 7 محرم کی شب ہے. چند ہی لمحات زندگی کے رہ گئے ہیں کربلا والوں کے. اپنی حاجات میں، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو نہ بھولیں. زندہ ہیں تب بھی، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تب بھی، اور وہ شخصیات جن کی وجہ سے آج ہم تک یہ پیغام حق پہنچا ہے، اور وہ افراد کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين.
وعلى أصحاب الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية الجارية السارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم بيوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات پر محمد دعا ہے رب کائنات آج کی یہ مجلس اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے حاضرین مجلس جتنی دعائیں مناجات حاجات آج کے ذکر کے وسیلے سے منسلک کیے ہوئے ہیں خالق کائنات تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جن مومنین کا حادثہ ہوا ہے اور وہ اب ہسپتال میں ہیں خالق کائنات باب الحوائج غازی عباس کے صدقے کریم پروردگار التجا ہے درخواست ہے نم آنکھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دست دعا پھیلائے ہوئے ہیں کریم اللہ ہم کو جلد شفا یاب فرما پروردگار ہم کو شفا یاب فرما خدایا ہم کو شفا یاب فرما ہماری تمام دعاؤں کا مرکز اور محور ایک ہی دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکتے پروردگار ہمیں اپنے امام کا دیدار نصیب فرما امام کے سچے خاتموں میں شمار فرما امام کے انصار میں شمار فرما پروردگار زمانہ ظہور کو قریب فرما پروردگار زمانہ ظہور کو قریب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات کی تلاوت صلی علی محمد وآلہ واضح ہے کہ رات کافی تاخیر سے ہو چکی ہے اور آپ کے درمیان میں نے زیادہ مزاحم نہیں رہنا لیکن اس سلسلے کی گفتگو کی چند جملے ضرور عرض کرنا چاہوں گا ہمارا سرنامہ گفتگو سورہ ملک سے جڑا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کے نظام کو تخلیق کیا ہے۔ میرا اللہ ہمیں زندگی کیوں دی، ہمیں موت کیوں دیتا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ اللہ عزتوں والا ہے، وہ اللہ بخش دینے والا ہے۔ آپ اس سلسلے تک میرے ہمراہ ہیں تو با آواز بلند صلوات۔ بس فقط 10 سے 15 منٹ میں سلسلہ گفتگو کو ایک نقطے تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ پھر آگے کل اس کو جاری رکھیں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ اور یہ امتحان سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے انبیاء سے بھی امتحان لیے ہیں، اوصیاء سے بھی امتحان لیے ہیں، اولیاء سے بھی امتحان لیا ہے۔ میں اور آپ کسی نہ کسی شکل میں ہر لحظے امتحان میں ہیں۔ اس وقت بھی میں امتحان کی گھڑی میں ہوں اور ملائکہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ میں فقط اور فقط افراد کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنی شہرت کے اضافے کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں، یا میں واقعاً خدا کو راضی کرنے کے لیے چند جملے کہہ رہا ہوں۔ اور یقیناً آپ بھی اس وقت مقام امتحان میں ہیں کہ فقط ایک سماعت کی لذت کے لیے تشریف لائے ہیں یا مجلس حسین کو ثواب سمجھ کے اور اس سے علم کے موتی چکنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج 24 گھنٹے کے اس دورانیہ میں ہم نے نہ جانے کتنے ہی امتحان دیے اور اللہ جانے ہم کتنے کتنے لمحات میں کامیاب ہوتے رہے اور کتنے کتنے لمحات میں ہم ناکام ہوتے رہے، اور ہم ہر عمل انجام دیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ قربتاً اللہ خدا کے قریب ہو جاؤں، مجلس عزا میں آ رہا ہوں کہ خدا کے قریب ہو جاؤں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آج تفصیلی گفتگو نہیں کرنی نا، تو اس لیے ایک جملے میں سارا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر 14 کے 14 معصومین کی زندگی کا خلاصہ کرو تو فقط 2 جملے ملیں گے، یا یہ ہستیاں اس اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئی ہیں، یا یہ 14 ہستیاں مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے۔ غریب پر غریب، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے کہ بہترین عمل کون سا ہے، اور ایک بہترین عمل راہ خدا میں سخاوت کرنا ہے۔ ہمارے بچے تشریف فرما ہیں، علامہ اقبال کے شعر سے اسکول کا آغاز کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میرا کریم اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میری زندگی شمع کی مانند بن جائے۔ شمع کتنی سخی ہوتی ہے، شمع کتنی لجپال ہوتی ہے، شمع کتنی سخاوت کرتی ہے، رات بھر جلتی ہے، شب کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے۔ اور یہی تیرا اور میرا دین مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ زندگی کے 60
60-70-80 سال دیے ہیں تو اپنے وجود کی تکمیل کے لیے خرچ نہ کر، بلکہ معاشرے کے لیے ایک شمع بن جائے کہ مخلوق خدا کو تیرے وجود سے فائدہ ہوتا چلے۔ ہم تو سنتے آئے ہیں نا کہ بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا۔ علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا ایک درخشاں جملہ یہ ہے کہ جب میرے مولا کو غسل دیا گیا تو 5ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں یہاں گٹھے بنے ہوئے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ امام کوئی بوجھ اٹھاتے تھے، کوئی وزن اٹھاتے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وزن کون سا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اور بتانے والے امام نے بتایا جب رات کی تاریکی چھا جاتی نا تو علی زین العابدین مدینہ کی گلیوں میں چلے جاتے اور یتیموں کے گھروں پہ دستک دیتے اور یہاں ان کے لیے آٹے کی بوریاں اٹھا کے لے جاتے اور فرماتے علی زین العابدین کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہیں رہے گا، علی زین العابدین کے ہوتے ہوئے کوئی مسکین پیاسا بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ ہے سیرت آل محمد۔ میرے اور آپ کے وجود سے اس 24 گھنٹے میں مخلوق خدا کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا بابرکت وجود ثابت ہوا ہے۔ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر۔ اور وہ جو حسین آیا ہے اور میرے مولا نے اس کو اپنا مہمان بنایا ہے، اسے اچھا کھانا دیا ہے، اچھا لباس دیا ہے، زیادہ راہ دیا ہے۔ وہ جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا علی زین العابدین لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرما رہے تھے ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں، تو نے ہمارے علی اکبر کو زین سے اتارا ہے، لیکن فرق یہ ہے تب ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ علی زین العابدین مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، علی زین العابدین سخاوت کے انداز نہ کرے۔ میں ایک روایت اس سلسلے سے عرض کروں گا کتنا ضروری ہے میرا اور آپ کا معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو جانا، بابرکت ہو جانا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص تلاش کرنا ہے نا اپنے معاشرے میں سے تو اسے تلاش کرو جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، زیادہ فائدہ تقسیم کرتا ہے، بابرکت ہے وجود۔ میرا دوست نظام کائنات سے الجھا نہ کر، اللہ کو بخل پسند نہیں، اللہ کو کنجوسی پسند نہیں۔ دیکھ نظام کائنات کے راز تلاش تو کر۔ اللہ کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، اپنی روشنیاں بکھیرنا شروع کرتا ہے، نہ کسی سے مذہب پوچھتا ہے، نہ کسی سے مسلک پوچھتا ہے، نہ کسی سے کہتا ہے کہ تو میرے اللہ کو مانتا ہے تو تجھے سورج دوں گا، اور اگر تو میرے اللہ کو نہیں مانتا تو تجھے روشنی نہیں دوں گا۔ نہیں، یہ بغیر بتائے، بغیر کسی سے کچھ پوچھے اپنا کام کر کے شام کو مغرب کی وادیوں میں خاموش ہو جاتا ہے، اور جب پانی ندی نالیوں سے بہتا ہوا میرے اور آپ تک پہنچتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا تو اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ فائدہ پہنچاتا چلا جائے۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے جا، وہ تجھ سے اپنے سائے کی قیمت نہیں مانگے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے ہر شے دوسری سب تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو مرکز وجود بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ سب مجھے فائدہ پہنچائے، میں کسی کو فائدہ نہ پہنچاؤں۔ نہ میرا دوست، اس کی دین محمدی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو سخاوت کرنے والے، فائدہ دینے والے، بابرکت وجود پسند ہیں۔ 5ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں حج کے باب کی ایک بہار الانوار کی خوبصورت روایت ہے، حدیث ہے نا کہ اگر حج واجب ہو جائے، حج واجب ہو جائے اور انسان حج نہ کرے، سید الانبیاء کی حدیث ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اتنا ضروری امر ہے حج کرنا۔ واجب ہو جائے انسان نہ کرے،
فرمایا اس کو دفن نہ کرو، اور اگر کوئی کر کے آ جائے تو کہا یہ ایسے ہے جیسے ماں کے شکم سے آج پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اتنی عظمتوں والا کام ہے حج۔ پانچویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مومن کی ضرورت پوری کر لے، ایک مومن کی ضرورت پوری کر دے اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کسی اور کا محتاج نہ رہے، 70 مقبول حج سے یہ عبادت ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ ہم معاشرے کے لیے منبع خیر بنا دیں، کہیں پانی کی ضرورت ہو تو وہاں پانی کا اہتمام کر دیں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں گرمی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے، درختوں کی اشد ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ نام حسین کی زندگی کے ہر سال کئی درخت اگاتے چلے جائیں، اس نیت سے کہ آنے والی مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ درس آل محمد ہے، یہ درس رسول ہے، یہ درس انبیاء ہے کہ زندگی میں زندگی بسر کر کے آنا تو تیرے آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے تو دنیا میں آئے اور چلا جائے اور فرق نہ پڑے۔ کوئی ایک روایت مجھے آل محمد کے مکتب سے دکھا دیں، ایک روایت کوئی سائل آیا ہو اور پھر اس کو میرے مولا نے کسی امام نے لوٹا دیا ہو، نہیں ملے گی۔ پھر میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی مومن کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے اور میں لیت و لال سے کام لینے لگوں؟ کیوں ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اسے تو نقصان ہو جائے اور سارے کے سارا فائدہ مجھے ملے؟ نہ میرا دوست بانٹنا تقسیم کر، بانٹنا دے، خدا کا نظام ہے جو جتنا بانٹتا چلا جائے گا اللہ اس کی جھولیوں میں اتنا ہی رزق اتارتا چلا جائے گا۔ نہج البلاغہ میں وارث نہج البلاغہ فرماتے ہیں اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب دیکھنا کہ تیری رزق تیرا رزق تنگ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دے۔ اور پھر فرمایا الجود فی اللہ عبادت المقربین، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا یہ مقربین کی عبادت ہے، یہ بڑے لوگوں کی عبادت ہے۔ اور زندگی میں اپنے آپ کو اس منزل پہ ضرور لے کے آ کہ جب زندگی میں آئے تب بھی تیرے وجود سے فائدہ ہو، اور جب زندگی سے جا رہا ہو تو کوئی ایسا کام اس خانوادے کے نام ضرور چھوڑ کے جا کہ تیرے اور میرے مرنے کے بعد وہ کام ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے، اس کا اجر ہمیں ملتا رہے، اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے۔ یہ سیرت آل محمد ہے، یہ درس آل محمد ہے۔ آج سخاوت کے عنوان سے گفتگو، اور انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی جاری رکھوں گا، اور وہ کوشش جو ہم اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم اس سے محروم نہ رہیں، اور اگر انتظامیہ کے افراد موجود ہیں تھوڑے اور زیادہ سے فرق نہیں ہے، بس نام شامل ہو جائے کہ آج رات سونے سے پہلے ہم اپنے امام کے نام اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ مستورات کو گزارش ہے وہ بھی چندہ کر کے لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس بات کی آخری ایک روایت سنتے چلے جائیں اور پھر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ محترم سامعین، جب عاشورہ کا دن آیا ہے، کربلا میں بڑی جنگ ہوئی ہے،
کوفہ کا ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے. وہ کوفہ میں عاشور کے دن کسی سفر سے واپس آیا. اس نے کوفہ میں دیکھا اسے مرد نظر نہیں آئے. اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا آج سارے مرد کہاں گئے ہیں؟ بیٹی کہنے لگی کوئی کربلا کے مقام پہ کوئی باغی آیا ہے، اس نے بغاوت کی ہے، سارے امیر کے حکم پہ اس کی بغاوت کے مقابل گئے ہیں. یہ فوراً آیا اور اس نے کہا اتنا ثواب، میں بھی باغی سے جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا. اس نے تلوار اٹھائی، تیر اٹھائے، ڈھال اٹھائے، گھر سے نکلنے لگا نا تو اس کی بیٹی کہتی ہے بابا تو مالے تو جنگ میں جا رہا ہے، جنگ سے میرے لیے مال غنیمت ضرور لے کے آنا، میرے لیے کوئی انگوٹھی لے کے آنا. یہ آیا ہے کربلا کے مقام پہ اور اس وقت پہنچا ہے جب غریب کربلا زندگی کے آخری لمحات میں ہے. عباس مارے جا چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، قاسم شہید ہو چکے ہیں. فوج اشقیاء نے غریب حسین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. جنگ کرتے کرتے میرے مولا نے فرمایا عبداللہ میرے قریب آ. یہ حیران ہو گیا اس مجمع میں میں اجنبی کو میرے نام سے کیسے یاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ قریب آ. عبداللہ قریب آیا، سخاوت بیان کر رہا تھا نا. غریب کربلا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، کہا میری انگوٹھی اتار لے، میں تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا. تیری بیٹی کی کوئی خواہش ہے وہ رہ نہ جائے، وہ یہ تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی کسی سائل کو لٹانا نہیں چاہتے. باب الحوائج ہے آج کے جانے والے جس شخص میں منصوب ہے غازی عباس کے نام. یہ ہے سخی عباس کا روزہ. شجر مانگنے آتے ہیں یہاں سایہ، بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشکیں بھرتے دیکھا ہے. یہ ہے سخی عباس کا روزہ. شجر مانگنے آتے ہیں یہاں سایہ، بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشکیں بھرتے دیکھا ہے. یہ وہ غازی عباس ہے جس کے کپڑے وہ سیتی رہی، جس کے بیٹوں کے کپڑے اللہ جنت سے بھیجتا رہا، جو زہرا کی دعا بن کے دنیا میں آیا. جب عباس چند قدم چلنے کے قابل ہوئے نا بچپنے میں کہ ایک مرتبہ زینب عالیہ انگلی پکڑ کے اپنے گھر کی چار دیواری میں عباس کے ہمراہ چل رہی ہے کہ بابا علی آئے اور کہا کہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. کہنے لگی نہیں بابا میں عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں. ماں زہرا بتایا کرتی تھی نا زینب عالیہ کو کہ ایک وقت آئے گا تو کوفہ و شام کی قیدی بن جائے گی. مولا علی بتایا کرتے تھے نا ان کلائیوں کا بوسہ لیا کرتے تھے نا اپنی بیٹی کا اور پوچھتی تھی بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہی ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے مولا علی حیدر کرار بیٹا ایک مشکل وقت آ جائے گا، آپ قید ہو جاؤ گی. رو کے کہتے تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب قید کیسے ہوگی؟ جس کا غازی جیسا بھائی ہو وہ زینب قید کیسے ہوگی؟ بی بی کو یقین نہیں آیا، 28 رجب یقین نہیں آیا، مکہ چھوڑا یقین نہیں آیا، 2 محرم کربلا آئے یقین نہیں آیا، 7 محرم پانی بند ہوا یقین نہیں آیا. عصر عاشور جب غازی نے خیام سے مقتل کی طرف جانا شروع کیا، زینب عالیہ نے بس ایک کام کیا ہے، ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے آج کے بعد تمہاری پردے کی ضمانت میں نہیں لیتی، اس لیے کہ جس کی ضمانت پہ میں تمہارے پردوں کی ضامن تھی نا میرا غازی جا رہا ہے، میرا غازی جا رہا ہے. 4000 کا پہرا ہے، 4000 کا پہرا ہے. نہر فرات پہ شور مچا، عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے. خدا کی
قسم عباس نے جنگ نہیں کی. عباس کا خوف اتنا تھا 4000 کا پہرا بھاگ گیا, نہر فرات میں رہوار ڈال دیا. وہاں غازی نے کہا گھوڑا پانی پی, کہا میں نہیں پیوں گا, میں کہوں گا مولا پانی پی لیجئے, 3 دن کے پیاسے ہیں. عجب نہیں فرمائے سکینہ وہاں پیاسی ہو, یہاں عباس پانی پی لے, یہ ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کو خدا کربلا لے جائے. مولا عباس کی قبر آج بھی پانی طواف کر رہا ہے. تو نے آل محمد کے ساتھ وفا کی تھی, پانی نہیں پیا تھا, آج بھی اس قبر کے گرد پانی طواف کر رہا ہے. جو کربلا گئے ہو خدا آپ کی زیارت قبول کرے, جو نہیں گئے ہیں آج کی مجلس کے صدقے دعا کرے خدا اسی سال ظاہر کربلا بنائے. میرا اللہ اسی سال ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما. یہاں غازی نے مشق بھری ہے, یہاں ایک بازو قلم ہوا, وہاں دوسرا بازو قلم ہوا, اس طرف خیمے ہیں, لیکن میرے مولا کا روزہ ادھر بنا ہے, مقتل ادھر بنا ہے. مجھ سے پوچھو یہ ترتیب کیسی, بازو وہاں قلم ہوا, مقتل یہاں کیوں بنا؟ میں کہوں گا جب غازی نے مشق بھری نا, خیام منزل تھی, ایک بازو تن سے جدا ہوا, پرواہ نہ کی, پھر بھی سکینہ کی طرف بڑھتے رہے. بس آخری جملہ, پھر بھی بڑھتے رہے. دوسرا بازو تن سے جدا ہوا, پرواہ نہ کی, پھر بھی خیام کی طرف جاتے رہے. دونوں بازو قلم ہوئے, چند قدم آگے آئے کہ ایک لعین نے مشکیزے کا تیر کا نشانہ لیا, پانی بہ گیا. اب عباس نے رہوار سے کہا سنو میرا رہوار, میں خیمہ پانی کی وجہ سے جانا چاہتا تھا, اب مجھے خیمے نہ لے کے جا, میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہاں رہوار کو موڑا, اس کی طرف آئے اور مقتل کی جانب جو آئے تو جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر مارا, جہاں تلوار تھی تلوار ماری, کچھ نہ ملتا تھا. کربلا کی گرم ریت اٹھا کے غازی کے لہو کے نشان پہ پھینک, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک خطیب مصائب غازی پڑھ رہے تھے, میرے مولا خواب میں آئے, کہا تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ مولا فرمانے لگے, وہ خطیب کہنے لگا میں مصائب پڑھتا ہوں, آپ کا پانی بھرنا بھی پڑھتا ہوں, آپ کا بازو قلم ہونا بھی پڑھتا ہوں. کہنے لگے مولا میرے مومنین کو سمجھایا کرنا, جب کوئی شخص بلندی سے نیچے کی طرف آنے لگے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لے کے آتا ہے. اور بتایا کر زینے ذوالجناح سے جب غازی نیچے آیا تو دونوں بازو قلم تھے, ارے جتنے تیر لگے ہوئے تھے وہ پشت کی جانب سے لے کر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج بھی زیارت غازی عباس پہ جاؤ تو وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے, ہر زیارت کے اپنے آداب ہیں. نجف جاؤ گے اپنے آداب ہیں, امام رضا کی زیارت پہ جاؤ گے زیارت کے کچھ اپنے آداب ہیں. غازی کی زیارت کا ایک ادب یہ ہے لا تذکرن عندہ السکینہ. وہاں حرم میں کھڑے ہو کے, غازی کی قبر پہ کھڑے ہو کے سکینہ کا تذکرہ نہ کرنا. آج 1400 سال کے بعد بھی غازی کا لاشا تڑپ جائے گا, سکینہ سے پانی کا وعدہ جو کیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.